बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हवाले से है और हमारा टॉपिक है अपील पे। अपील का जो प्रोसीजर है वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि सीपीसी में अपील का क्या तरीक़ेकार है। तो सेक्शन स्टडी करने से पहले अपील के बारे में थोड़ा जनरल बात करते हैं कि अपील क्या है। अपील जो है एक कानूनी हक है जो कि एग्रीव्ड पार्टी को कानून में दिया गया है कि अदालत का कोई भी फ़ैसला आता है, अगर एक पार्टी ख़ुद को उस फ़ैसले से एग्रीव्ड समझती है तो उसको ये हक़ हासिल है कि वो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। और ये अपील तब ही की जाएंगी कि जब लॉ में, स्टैट्यूट में ये प्रोवाइड किया गया हो, ये हक़ दिया गया हो कि अगर इस तरह का कोई डिसीजन आता है और एक पार्टी खुद को एग्रीव्ड समझती हैं तो अपील अगर एक्सप्रेसली उसका बताया गया है कि फ़लाँ सेक्शन के ख़िलाफ़ यहाँ पे या उस कानून में बताया गया है कि इस कानून के तहत अपील की जा सकती है, तो वहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी का ये राइट है कि वो उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकें हायर फोरम पे। हायर फोरम पे यानी कि जो अपीलेट कोर्ट है वहाँ पे जब केस जाता है, अपील जाती है, तो ये अपील क्या है? अपील जो है ये कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट है, यानी कि जिस कोर्ट का फ़ैसला आ गया, जिस कोर्ट ने डिग्री पास कर दी है, अब जब वहाँ पे प्रोसीडिंग तो एंड हो गई। अब जब हम अपीलेट फोरम पे जाते हैं तो जहाँ पे ये प्रोसीडिंग एंड हुई थी वहीं से ये केस जो है हायर फोरम पे यानी अपीलेट कोर्ट में वहाँ से कंटिन्यू हो जाता है। इसीलिए अपील को कहते हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट, यानी कि अपील जो है वहाँ से ये केस को कंटिन्यू कर देता है। और अपील का पर्पज़ ही यही है कि जो इन्फीरियर कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, उसने जो फ़ैसला दिया है उस फैसले में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लोअर कोर्ट ने नज़रअंदाज किया है, तो उस डिफ़िकल्टी को जो डिफेक्ट है उसमें जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसको दूर करना है तो हम हायर फोरम पे जाते हैं। हायर फोरम पे जब जाते हैं तो वो लोअर कोर्ट के उस डिसीजन को, उसके साउंडनेस को टेस्ट करते हैं और जो भी उसमें कोई इरेगुलरिटी होती है, कुछ ऐसे कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, तो जो हायर फोरम है वो उस अपील को डिसाइड करता है। या अगर अपीलेट कोर्ट ये समझता है कि लोअर कोर्ट ने बिल्कुल ये जो डिग्री पास की है, जो डिसीजन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो वहाँ पे अपीलेट फोरम जो है वो उसी डिग्री को कंफर्म कर देता है। इसके अलावा जो डिग्री हैं, डिग्री की टू टाइप्स हैं, एक है प्रिलिमिनरी डिग्री और दूसरी है फाइनल डिग्री। तो आज के लेक्चर में हम ये भी स्टडी करेंगे कि ओरिजिनल डिग्री के ख़िलाफ़ अपील कब होगी और प्रिलिमिनरी डिग्री के ख़िलाफ़ अपील कब होगी। अपील हमेशा डिग्री के ख़िलाफ़ हो, जब तक किसी केस में डिग्री पास नहीं होगी तो वहाँ पे अपील नहीं की जा सकती। इसके अलावा सीपीसी में कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी हैं। जनरल रूल ये है कि अदालत जितने ऑर्डर पास करती हैं तो ऑर्डर जो है वो अपीलेबल नहीं होता, लेकिन सीपीसी में कुछ ऐसे ऑर्डर्स जो है वो बताए गए हैं कि वो भी अपीलेबल हैं, कि अगर अदालत ये ऑर्डर पास करते हैं तो इन ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ भी अपील की जा सकती है। वो भी हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ सेक्शन 96 सीपीसी, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। अब ओरिजिनल डिग्री कौन सी होती है? ओरिजिनल डिग्री वो है कि जहाँ पे सबसे पहले केस इंस्टीट्यूट होता है, वो अदालत उस केस के ऊपर अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस को एक्सरसाइज करता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने के बाद जो डिग्री आती है उसको ओरिजिनल डिग्री बोलते हैं। तो अब जो ओरिजिनल डिग्री है, यानी जो जिसकी अदालत में केस इंस्टीट्यूट हुआ था उस केस की डिग्री आ गई है, तो उसके ख़िलाफ़ जो फर्स्ट अपील है उसका क्या तरीक़ेकार है वो हम देखते हैं सबसेक्शन 1 में। Save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any law for the time being in force, an appeal shall lie from every degree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeal from the decision of such court. तो सब सेक्शन 1 में क्लियरली बताया गया है कि जब भी अदालत डिग्री को पास करता है और वो अदालत जो है उस केस के ऊपर अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस को एक्सरसाइज करता है, तो यहाँ पे वर्ड शेल का यूज़ किया गया है कि हर डिग्री के ख़िलाफ़ जो है वो अपील होगी। कहाँ पे होगी? अब यहाँ पे कहते हैं कि टू द कोर्ट अथोराइज टू हियर अपील, तो उसी अदालत को हम अपील करेंगे जो कि अथोराइज हैं अपील सुनने के लिए उस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ जिसने वो फ़ैसला दिया है। यानी मिसाल के तौर पर कि जैसे सिविल कोर्ट है, उसमें हम एक केस दायर करते हैं, सिविल कोर्ट ने क्या किया कि उस केस को डिसाइड कर दिया और डिग्री पास कर दी है, अदालत ने उस डिग्री के ऊपर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया। अब हम जब अपील करेंगे तो हम जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करते हैं क्योंकि वो अपीलेट फॉरम है। तो जो भी अदालत अथोराइज हैं, जिस अदालत को सुनने के लिए वो अपील सुनने के लिए इख्तियार है, अथोराइज हैं, तो हम उसी अदालत को जाके अपील करेंगे। तो सिंपल सी बात सब सेक्शन 1 में ये है कि हर डिग्री के ख़िलाफ़ अपील लाई करेगी। सब सेक्शन 2 है एन अपील में लाई फ्राम एन ओरिजिनल डिग्री पास बाय पास्ट एक्स पार्टी। जो अदालत
ایکس پارٹی یعنی یک طرفہ ڈگری کو پاس کرتا ہے تو یک طرفہ ڈگری جو ہوتی ہے اس کے خلاف بھی اپیل لائے ہو سکتی ہے. سب سیکشن 3 نو اپیل شیل لائی فرام اے ڈگری پاسڈ بائی دا کورٹ ود دا کنسنٹ آف دا پارٹیز. سب سیکشن 3 میں بات کرتے ہیں کنسنٹ ڈگری کی. جو کنسنٹ ڈگری ہوتی ہے یعنی کہ جو فریقین ہیں جو پارٹیز ہیں کیس کی جو پارٹیز ہیں وہ اب جب کنسنٹ دیتے ہیں یعنی آپس میں وہ راضی نامہ کر لیتے ہیں ان کی راضی نامے کی بیس کے اوپر جو عدالت ڈگری پاس کرتا ہے اس کو کنسنٹ ڈگری بولتے ہیں. اور کنسنٹ ڈگری کے خلاف جو ہے وہ اپیل نہیں کی جا سکتی. یہاں پہ ورڈ شیل کا یوز کیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت کنسنٹ ڈگری کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی کیونکہ کنسنٹ ڈگری جو ہوتی ہیں وہ فریقین کی مرضی کے ساتھ وہ پاس ہوتی ہیں یعنی دونوں آپس میں ایگری ہوتے ہیں. تو جب وہ ایگری ہوتے ہیں اس ڈگری کے اوپر تو پھر وہ کسی پوائنٹ پہ اپیل نہیں کر سکتے. اس کے بعد سیکشن 97 اپیل فرام فائنل ڈگری ویئر نو اپیل فرام پریلیمنری ڈگری. سیکشن 97 میں ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ڈگری کی یہاں پہ 2 کائنڈز ہیں. ایک ہے فائنل ڈگری اور دوسری ہے پریلیمنری ڈگری. اب پریلیمنری ڈگری وہ ہوتی ہیں کہ جو ٹرائل کے دوران جو ہے عدالت کسی ڈگری کو پاس کرتا ہے یعنی کہ ٹرائل جاری ہے کیس ابھی اینڈ نہیں ہوا فائنل ڈگری نہیں آئی کیس کے دوران ٹرائل کے دوران عدالت نے کوئی ڈگری پاس کر دی ہے تو اس کو پریلیمنری ڈگری بولتے ہیں. اب اگر کوئی پرسن کوئی ایک پارٹی اس پریلیمنری ڈگری کو اپنے آپ کو ایگریوڈ سمجھتا ہے تو ود ان ٹائم اسی ٹائم اس پارٹی نے اپیل کرنی ہوگی. وہ یہ ویٹ نہیں کریں گی کہ جب فائنل ڈگری آئے گی تو تبھی میں اس پریلیمنری ڈگری کے خلاف اپیل کروں گا کیونکہ وہاں پہ لمیٹیشن جو ہے وہ بارڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ سیکشن 97 میں بات کرتے ہیں کہ ویئر اینی پارٹی ایگریوڈ بائی اے پریلیمنری ڈگری پاسڈ آفٹر دا کمنسمنٹ آف دس کورٹ ڈز ناٹ اپیل فرام سچ ڈگری. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ عدالت نے ایک پریلیمنری ڈگری پاس کر دی ہے اور ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے ایگریوڈ سمجھتا ہے. پریلیمنری ڈگری پاس ہو گئی اور ایک پارٹی اپنے آپ کو ایگریوڈ سمجھتی ہے لیکن اس نے کیا کیا کہ ناٹ اپیل فرام سچ ڈگری اور اس نے اسی ٹائم اس پریلیمنری ڈگری کے خلاف اپیل نہیں کی تو پھر کیا ہوگا he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final degree. تو پھر یہ جو پارٹی ہے یہ پریکلیوڈ ہو جائیں گی یعنی کہ یہ جو پارٹی ہے ایگریوڈ پارٹی ہے جو اپنے آپ کو پریلیمنری ڈگری سے ایگریوڈ سمجھتی تھی تو یہ جب فائنل ڈگری کے خلاف اپیل کرے گی تو اس ٹائم پھر یہ نہیں کہہ سکتی وہاں پہ یہ پھر اپیل نہیں کر سکتے کہ وہ جو پریلیمنری ڈگری آئی تھی تو میں اس کے خلاف یہ اپیل کر رہا ہوں. تو یہاں پہ ورڈ شیل کا آ گیا ہے کہ پریلیمنری ڈگری کے خلاف ود ان ٹائم اپیل کی جا سکتی ہے اور فائنل ڈگری کے ٹائم پھر اپیل نہیں کی جا سکتی پریلیمنری ڈگری کے خلاف. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتا ہوں کہ پریلیمنری ڈگری جو ہے وہ سی پی سی میں کب کب پاس ہو سکتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ سوٹ فار پوزیشن اینڈ مین پروفٹ یہ جو سی پی سی کا آرڈر 20 ہے اور رول 12 ہے اس کے خلاف یہاں پہ اس کیس میں جو ہے پریلیمنری ڈگری پاس ہو سکتی ہے. یہاں پہ یہ آرڈرز دیے گئے ہیں سی پی سی کے آرڈرز اینڈ رولز ہیں اور یہاں پہ یہ کیسز ہیں کہ کون کون سے کیسز میں جو پریلیمنری ڈگری ہیں وہ عدالت پاس کر سکتی ہیں. اگلا ہمارا سیکشن ہے سیکشن 98 ڈیسیژن ویئر اپیل ہرڈ بائی 2 اور مور ججز. سیکشن 98 میں بتاتے ہیں کہ جب ہم اپیل کرتے ہیں اور جو اپیلیٹ کورٹ ہے وہاں پہ اگر اس اپیل کو 2 یا 2 سے زیادہ ججز سنتے ہیں تو اس کیس کا اس اپیل کا جو فیصلہ ہے وہ کس طریقے سے آئے گا. Where an appeal is heard by a bench of 2 or more judges, the appeal shall be decided in accordance with the opinion of such judges or of the majority if any of such judges. جب اپیل کو بینچ کی صورت میں سنا جاتا ہے. اب بینچ کا مطلب یہاں پہ کہ جب عدالت میں 2 یا 2 سے زیادہ ججز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو بینچ کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب اپیل کو بینچ کی صورت میں سنا جاتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ ججز ہیں تو پھر اس اپیل کو جو وہ ججز ہیں ان کی اوپینین کے مطابق اپیل کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا یا جو میجورٹی کی رائے ہوگی ان کے مطابق ڈیسائیڈ کیا جائے گا. مثال کے طور پر کہ ایک بینچ ہے اس میں 3 ججز ہیں تو اس میں 2 ججز جو ہے اپیل کو ان میں ان کی رائے جو ہے اوپینین جو ہے وہ سیم ہے اور جو تیسرا جج ہے ان کی جو رائے جو ہے وہ الگ ہیں. تو یہاں پہ جو میجورٹی ہیں جو 2 ججز کی تو ان 2 ججز کی اوپینین کے مطابق اسی اپیل کو سنا جائے گا ڈیسائیڈ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہے سب سیکشن 2 ویئر دیئر از نو سچ میجورٹی وچ کنکرز ان اے ججمنٹ ویریائنگ اور ریورس دا ڈگری اپیل فرام سچ ڈگری شیل بی کنفرمڈ. جب بینچ کی صورت میں اس اپیل کو سنا جاتا ہے تو سب سیکشن 2 میں کہتے ہیں کہ وہ جو ججمنٹ ہے لوور کورٹ کا اس کے حوالے سے جو بینچ ہیں جو ججز ہیں وہ ایسے کوئی اس کو ویری کرنا اس کو ریورس کرنے کے حوالے سے کوئی رائے نہیں رکھتی. ان کی میجورٹی یہ کہتی ہیں کہ جو لوور کورٹ نے جو ڈیسیشن دیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ سچ ڈگری شیل بی کنفرم تو جو لوور کورٹ کی ڈگری ہے وہ کنفرم ہو جائے گی.
اس کے ساتھ یہاں پہ ایک پروویزو ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جب اس اپیل کو بینچ کی صورت میں سنا جاتا ہے اور اس بینچ میں جو ہے وہ دو ججز ہیں، دو ججز اس اپیل کو سن رہے ہیں، تو اب جب وہ اپیل کو سنتے ہیں تو اپیل میں کسی پوائنٹ آف لا پہ ان دو ججز کا، ان کی جو رائے ہیں ان میں کوئی ڈفرنس آ جاتا ہے، کوئی تضاد آ جاتا ہے ان دونوں کی ججز کی رائے میں، تو پھر وہ جو پوائنٹ آف لا ہے یہ دو ججز کیا کریں گے کہ اس پوائنٹ آف لا کو بیان کریں گے کہ ہم دونوں کا اس پوائنٹ آف لا پہ یہ تضاد ہے، ہم اس کے اوپر یہ رائے رکھتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں ججز اس پوائنٹ آف لا کو یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا اس پوائنٹ کے اوپر یہاں پہ ڈفرنس ہے اوپینین میں، تو پھر اس اپیل کو اسی پوائنٹ آف لا پہ جو ہے کوئی ایک اور جج سنے گا، یہاں پہ کہتے ہیں کہ اونلی بائی ون، یعنی کہ کوئی تیسرا جج ہوگا اس کو یہ اپیل چلا جائے گا، وہ اس اپیل کو سنے گا، یا جو ہے یہاں پہ کہتے ہیں کہ اور مور آف دا ججز، یا یہ جو دو ججز ہیں ان کے ساتھ ایک یا دو یا تین جتنے بھی ہوں گے تو ان کے ساتھ مزید ججز کو بٹھا دیے جائیں گے، اور پھر یہ اسی پوائنٹ آف لا کو ڈیسائیڈ کریں گے، اور جو میجورٹی کی رائے ہوں گی اس کے مطابق یہ پوائنٹ آف لا ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور یہ اپیل جو ہے یہ بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ یہاں پہ آگے کہتے ہیں انکلوڈنگ دوز وہ فرسٹ ہیئرڈ اٹ، جو وہ دو ججز تھے، اوپر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ کمپوزڈ آف ٹو ججز، اس بینچ میں دو ججز ہیں، تو وہ دو ججز یا ان کے ساتھ کوئی تیسرا چوتھا بٹھا کے وہ بھی اس اپیل کو سن کے اس پوائنٹ آف لا کو بھی ڈیسائیڈ کریں گے اور اپیل کو بھی یہاں پہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اس کے بعد سیکشن 99، نو ڈگری ٹو بی ریورسڈ اور موڈیفائڈ فار ایرر اور irregularity not affecting merits or jurisdictions. No degree shall be reversed or substantially varied, nor shall any case be remanded in appeal on account of any misjoinder of parties or cause of action or any error, defect or irregularity in any proceeding in the suit, not affecting the merits of the case or the jurisdictions of the court. سیکشن 99 میں کہتے ہیں کہ کسی بھی ڈگری کو ریورس نہیں کیا جائے گا، نہ کسی کیس کو ریمانڈ کیا جائے گا، صرف اس پوائنٹ کے اوپر کہ اس کیس میں تو کسی پارٹی کو شامل نہیں کیا گیا تھا، یا کوئی کاز آف ایکشن اس میں شامل نہیں تھا، رہ گیا تھا، یا اس ڈگری میں کوئی ایرر ہے، کوئی ڈیفیکٹ ہے، یا اس پروسیڈنگ میں کوئی irregularity ہے، تو اس طرح کا کوئی بھی اگر کوئی پوائنٹ ہے تو اس کے اوپر کسی بھی ڈگری کو ریورس نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس ڈگری میں کوئی ایسے پوائنٹس ہیں، کوئی ایسا ایرر ہے جو کہ اس کیس کے جو میرٹس ہیں اس کو افیکٹ کرتے ہیں، یا اس کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں، تو اس صورت میں ڈگری کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس سے وہ اس کیس کا جو میرٹ ہے یا اس کی جورسڈکشن ہے وہ افیکٹ ہو جائیں، تو پھر اس طرح جو اوپر باتیں بتائی گئی ہیں تو ان کی وجوہات کی وجہ سے کسی بھی ڈگری کو ریورس نہیں کیا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔